عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم ہی میں سے ہے، بشریت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو عظمت اور جو تکریم اور جو مقام دیا گیا ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے چن چن کر لوگوں کو انبیاء اور رسول بنایا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی انسانوں میں سے تھے جو عرش پر آسمان کے اوپر تک تو پہنچائے گئے تھے، پہنچے تھے یا پہنچائے گئے تھے۔ قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اٹھایا۔ یہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ سبحان الذی، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے وہ رب جس نے اپنے ایک بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے اوپر لے گیا۔ وہ عبدالشکور صاحب کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، شاید علامہ اقبال کے زمانے میں تھے یا اس سے پہلے تھے، میں نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن ان کے خطبوں میں ایک جملہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کوئی صوفی عالم تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ بھی گئے تو جو آدمی ادھر تک پہنچ جاتا ہے پھر واپس کیوں آتا ہے زمین میں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی تو ایک صوفی اور ایک پیغمبر کا فرق ہے کہ صوفی جب خود پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا غم نہیں کھاتا، اور پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے واپس اسی زمین پر واپس آتے ہیں۔ حقیقت میں لے گئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا بھی اور واپس بھی لے آیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور انسانوں کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جس طرح ان کو خلیفہ کے عنوان پر پیدا کرنا بڑی عظمت کی بات ہے، انبیاء اور رسولوں کا انسان ہونا یہ بھی انسانوں کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں جو کام تمہیں تکلیف میں ڈالنے والا ہو، جو نظریات، جو افکار، جو معاملات، جو کردار، جو عمل، جو رویے، جو قوانین، جو ضابطے، جو پابندیاں تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی ہیں، عزیز علیہ، یہ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ان پر گراں گزرتی ہے، ان کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، نہیں چاہتے کہ تم تکلیف میں رہو، نہیں چاہتے کہ تم پابندیوں میں رہو، نہیں چاہتے کہ تم مشقت میں پڑو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت ہے، حرص کی حد تک محبت ہے۔ حرص محبت شدید کو کہتے ہیں، ایک ایسی محبت جو بالکل آدمی کو سب کچھ چھوڑ کر اسی ایک کا بنا دے، ایسی محبت۔ حریص علیکم، وہ تمہارے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رأفت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ لیکن رؤوف رحیم دونوں رحمت والے صیغے ہیں، رأفت کا معنی بھی رحمت ہے اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے۔ تو تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے با ایک ہی لفظ کو دوبارہ مکرر کیا، اگرچہ معنی میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ رؤوف، رأفت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو مشقت میں ڈال کر اس کا بھلا چاہیں، اور رحمت کا یہ ہے کہ آپ مشقت سے نکال کر اس کا بھلا چاہیں۔ اسلام میں یہ دونوں طریقے ہیں، اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، پیغمبر بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے
جو پابندیاں انہوں نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں، جو قوانین، جو ضابطے ہمیں دیے ہیں، اس کا مقصد تو یقیناً ہمارے اوپر ترس کھانا ہے، ہماری بھلائی ہے. لیکن کچھ چیزوں میں ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر تکلیف بھی ہوتی ہے. جس طرح ایک سردی کے موسم میں ماں باپ بچے کو گرم بستر سے اٹھا کر اس کے منہ ہاتھ دھلاتے ہیں اور پھر گاڑی میں بٹھا کر وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اسکول بھیجتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ والدین اس بچے کے لیے ظالم بنے ہوئے ہیں، ان پر ترس کھا کر یہ کام کرتے ہیں. لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے جو انہوں نے ظلم کیا. کبھی کبھی ان کو انجیکشن لگوانے کے لیے اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، وہ اچھلتا کودتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ہاتھ چھڑانا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر انجیکشن لگانے کے لیے اس کو پکڑتے ہیں. تو بچہ یہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کرنے والا ہے. نہیں، اس میں اس کی بھلائی ہے. کڑوی کڑوی دوا اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ رأفت ہے. رأفت کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے تمہارے لیے. اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر بھی اس کا نتیجہ بھی درست اور بظاہر اس کا عمل بھی اسی طرح ترس کھانے والا عمل، اسی طرح رحمت والا عمل. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سمجھایا لوگوں کو جو خود نہ کیا ہو. سارے انسانوں کا تو بحیثیت انسان برابر ہو. کلکم بنو آدم و آدم من تراب. سب آدم کی اولاد ہو، آدم پٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو لوگ شکوہ یہی کرتے ہیں. عربوں کو بھی یہی شکوہ تھا، ابو جہل کو، ابو لہب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ تھا کہ در نگاہ او یکی بالا و پست. عجیب آدمی ہے، چھوٹے اور بڑے اس کی نگاہ میں ایک ہیں، غلام اور آقا اس کے نگاہ میں ایک ہیں. قریش کے سردار اور غلام، زرخرید غلام، حبش کے غلام. در نگاہ او یکی بالا و پست. با غلام خود با غلام خویش بر یک خوان نشست. اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کھانے کے لیے اپنے غلام کو ساتھ بٹھاتا ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور سجدے میں گر پڑتے تھے، ابھی حرم میں ابتدائی دنوں میں، نبوت کے ابتدائی دنوں میں، تو ابو جہل نے کہا پھر یہ میرے سامنے حرکت کی تو میں تمہاری گردن کو مروڑ دوں گا، تمہارے گردن پر پاؤں رکھ کر مسل دوں گا. یہ کیا حرکتیں تم نے شروع کر دی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجوہات دو تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ غلاموں کی حرکت ہے، ایسا تو غلام کرتے ہیں، تم تو سردار کے بیٹے ہو، تم نے تو قریش کے سرداروں کو شرما دیا، ہمارے لیے ایک مصیبت بنا دی. سردار کے بیٹے ہوتے ہوئے تم زمین پر ماتھا رگڑتے ہو. یہ تو غلاموں کا کام ہے. ہم اجازت نہیں دیتے ہیں تمہیں کہ ہماری شان کو تم خاک میں ملا دو، ہماری سرداری کو تم خاک میں ملا دو. غلاموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. یہی تو وہ بات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو دعوت دی، اور پھر وہ ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ ابھی تو یہ سردار میں نے بڑی مشکل سے جمع کیے ہیں، ابھی اٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ. یہ پاک نہ ہو جائے یہ سردار اور یہ گندے ہی رہے تو تمہیں کیا ہے؟ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. آئندہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک نصیحت ہے، چاہے کچھ لوگ نصیحت پکڑنا چاہے، سمجھنا چاہیں تو آئے سمجھیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ پہلی بات بھی کوئی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھی، ان کی ہدایت مطلوب تھی. حریص علیہ ہدایت، چلو ان کا یہ بہانہ بھی دور ہو جائے. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے. اب کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر گرد و غبار اٹے ہوئے تھے. سارا جسم اٹا ہوا تھا گرد و غبار سے، پہچانے نہیں جاتے تھے. جب خندق کھودنے کے لیے وہ کھود کر اپنے کندھے پر مٹی اور اپنے مٹی اٹھا کر اس سے لے جاتے تھے باہر، خندق سے اٹھا کر لے جاتے تھے. جس طرح مزدور کام کر رہے ہیں، مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے. اور اسی وجہ سے تو صحابہ کرام اسی زمانے جو رجز پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا،
علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد میں اپنے آپ کو کھپائیں گے۔ اللہم لولا اللہ لاہتدینا، خدا کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت کہاں سے پاتے؟ ولا تصدقنا ولا صلینا، ہم نہ صدقے دے سکتے تھے اور نہ نمازیں پڑھتے تھے۔ فانزلن سکینۃ علینا، اے اللہ ہماری طرف سے، اپنی طرف سے ہمارے اوپر اطمینان نازل فرما۔ ان الاولیٰ قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہمارے خلاف بڑی زیادتی کی ہے، بغاوت کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اذا ارادوا فتنۃ علینا، جب یہ ہمیں دین سے واپس کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں، ابینا ابینا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ابینا ابینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آواز اٹھاتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو اٹھایا۔ ایک دو مثالیں پڑھ لیں، عجیب عجیب باتیں ہیں احادیث کے اندر، سیرت کے اندر، پڑھنے چاہیے لوگوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کنیز ہے، زرخریر، اس کے خاوند مغیث بھی غلام ہے۔ بریرہ کو آزادی مل گئی، اور آزادی مل گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ غلام اور بیوی دونوں کنیز ہوں، دونوں غلام ہوں، میاں بیوی۔ تو بیوی کو آزادی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے کہ نہ رہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بلیں پاس ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کابینہ میں بل پاس ہو گیا ہے، اور ابھی اس اسمبلی میں بھی پیش ہونا ہے کہ خواتین کو حقوق دیے جائے۔ حقوق کا آپ جانتے ہیں حقوق کیا ہے؟ کس نے دیے حقوق؟ ایک خاتون کو جو کنیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کو آزادی ہے، اب اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کئی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو نبی نے فرمایا آپ آزاد ہیں۔ اب جو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ بڑے پیار سے ان کو چاہتے تھے، اور ایک ایک کے پاس جا کر منتیں کرتے تھے کہ میرے لیے ان کو راضی کر۔ کسی کی بات اس نے نہیں مانی، حضرت بریرہ نے۔ آخر میں حضرت مغیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، جرگے میں جا کر میرے ساتھ اور اس عورت کے سامنے میری درخواست، تاکہ وہ شاید آپ کا جرگہ مان لے۔ تو انہوں نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ ایک غلام کے لیے، اس کی بیوی کو منانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور جب بریرہ کہاں جاتے ہیں، بریرہ میں ایک بات کے لیے آیا ہوں، شریعت نے تو آپ کو اس بات کی اجازت دے دی اور آپ نے نکاح توڑ بھی دیا، لیکن میں سفارش کے لیے آیا، سفارش کے لیے آیا ہوں، پھر مغیث کے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ تو حضرت بریرہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، جرگہ ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، میں تو جرگہ کے لیے آیا، منت سماجت کے لیے آیا۔ تو حضرت بریرہ فرماتے ہیں نہیں، میں منت نہیں مانتی، مجھے نہیں مانتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی دل میں لیے بغیر اسے یہ حق دیتے ہیں کہ واقعی بریرہ تمہیں حق ہے، جرگہ ماننے کا بھی تمہیں حق ہے، نہ ماننے کا بھی تمہیں حق ہے۔ یہ مقام ہے جو پیغمبر نے دیا لوگوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے، بھوک سے نڈال ہو جاتے تھے، غشی تواری ہو جاتی تھی، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ یہ خودداری کس نے دی؟ پڑھنا چاہیے نا، اقبال کی خودی کو بھی پڑھ لیں۔ کون سی خودی ہے؟ آپ صحابہ سے نہیں سیکھیں گے، آپ پیغمبر سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اقبال نے کہاں سے سیکھی تھی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے غشی آتی تھی، لوگ میرے تلوے اسی طرح مسلتے تھے، کہتے تھے اس پہ جن آئے ہیں، میرے اوپر جن نہیں آئے ہوتے تھے، میں بھوکا ہوتا تھا لیکن میری خود ہی گوارا نہیں کرتی تھی کسی کے سامنے جھولی پھیلاؤں، کسی کے سامنے اپنی بھوک کا تذکرہ کر دوں۔ اور پتہ ہے میں کون ہوں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نشأت یتیما، میں پلا بڑا تو میں پیدائش یتیم تھا، وہاجرت مسکینا، میں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو میں انتہائی غریب تھا، وکنت اجیرا لبسرۃ بنت غزوان علی طعام بطنی، بسرا بنت غزوان ایک عورت تھی، میں اس کی مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری میں مجھے کیا ملتا تھا؟ صرف پیٹ پالتا تھا، صرف روٹی مجھے ملتی تھی۔ احدو لہم اذا رکبو، جب وہ اونٹوں پر سواری کرتے تھے، سفر کرتے تھے تو میں خود ہی خوانی کرتا تھا، میں اونٹوں کو جگانے کے لیے کچھ بولتا تھا، کچھ غزلیں بولتا۔ اس زمانے میں عادت تھی، اونٹ بغیر اس کے سفر نہیں کرتے تھے، کہ جب آپ سو جاتے ہیں اور وہ نہیں وہ اسے احساس چاہیے کہ نہیں کوئی ہے جو جاگ رہا ہے۔ وَأَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، اور جب لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے تو لوگ ٹھیک لگا کے ظاہر ہے کہ سفر کے حال
لوگ سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، میرا آرام نہیں ہوتا تھا، میں لکڑیاں جمع کرتا تھا، میں اونٹوں کو پانی پلاتا تھا، میں چارہ جمع کرتا تھا، میں کھانا پکاتا تھا، میں خدمت کرتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فالحمدللہ الذی جعل للدین قواما، اللہ کی کبریائی ہے، خدائی اللہ تعالیٰ کی ہے، شکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مضبوط، میری اس حالت کی بنیادی وجہ دین کی مضبوط ہے، جب دین کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا گیا۔ فزوجنیہ اللہ تعالیٰ، وہی بسرا بنت غزوان جس کا میں پیٹ کے بدلے غلام تھا، روٹی کے بدلے اس کا نوکر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نکاح میں دے دیا، وہ عورت اب میری نکاح میں ہے۔ فالحمدللہ الذی جعل للدین قواما، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ وصیر ابا ہریرہ اماما، اور ابو ہریرہ کو امامت مل گئی، امامت، مدینہ کی گورنری مل گئی۔ کپتان جس کو قطن کہتے ہیں، قطن سے کاٹن بنا ہے انگریزی کا، قطن عربی ہے، وہ کاٹن کے کپڑے سے ناک پونچھتے تھے تو اپنی سے باتیں کرتے تھے، وہ ابو ہریرہ تمہیں یاد ہے بھوک کی وجہ سے تم پر غشی تواری ہوتی تھی، اب تم کاٹن کے رومال سے ناک پونچھتے ہو، یہ کمال کس کا ہے؟ یہ کمال اسلام کا ہے، یہ کمال اس دین کا ہے۔ اب ہم بھی دیندار ہیں، ہمارے پاس بھی دین ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی نہ اتباع کی، نہ ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی سیرت کا ہم نے بس قصے بنا دیے، نعتیں بنا دیے، اور کیا بنا دیا ہم نے۔ دوسری دنیا کے لوگ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ پاؤں پھیلاتے ہیں، اسرائیل کو دیکھو پاؤں پھیلاتا ہے، وہ اپنے نظریات پر جم کر وہ گریٹر اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو بھی قرآن اور سنت نے زمین کی بات، قرآن میں کسی ملک کی بات نہیں ہے، قرآن میں جب بھی بات کی گئی ہے زمین کی بات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء بیدہ ملک السماوات والارض، اللہ کے اختیار میں ہے آسمان اور زمین۔ پوری زمین کی بات کی تھی، ہمیں زمین کے ایک ٹکڑے کو بھی نہ پال سکے، اس کو بھی ہم نہ سنبھال سکے، اس کا نظام بھی ہم نہ سنبھال۔ دوسرے لوگ پاؤں پھیلا رہے ہیں، ہم سکڑتے جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو گریٹر اسرائیل کی باتیں ہو رہی، اور ہمارے ہاں یہ سوچا جا رہا ہے نہیں جی جب وہ ویسے بھی ہے پوری دنیا پر، جب ویسے بھی وہ قابض ہو رہے ہیں تو آپ بھی مان لینا، آپ حقائق سے آنکھیں نہیں چھپا سکتے۔ حقیقت تو آپ کے پاس تھی، حقیقت تو آپ کے پاس تھی، آپ اپنی حقیقت اس کو بھول گئے، آپ اپنے عقیدے کو بھی بھول گئے، اپنے نبی کو بھی بھول گئے، اپنے اسلام کو بھی بھول گئے۔ 12 ربیع الاول آتا جاتا ہے، اور پھر ربیع الاول کا پورا مہینہ، اور یہ چراغاں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور نعتیں بھی پڑھی جاتی ہے، اور کانفرنسیں بھی ہوتی ہے، اور عید میلاد کے جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن پیغام کوئی نہیں سمجھتا، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوئی سوچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود ذرا قومی شعور پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، کوئی امت کا شعور پیدا کر دیں، کوئی امت کا تصور اپنے دماغوں کے اندر اس کو اجاگر کر دیں کہ امت کا تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کا کیا تقاضا ہے۔ کیا کوئی پاکستانی قوم ہوگا، کوئی ہندوستانی قوم ہوگا، کوئی ترکی قوم ہوگا، کوئی عرب ہوں گے، امت کا تصور جب تک آپ نہ اپنائیں گے، اور اس امت کے عروج کا کیا نسخہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جب ہم نہیں اپنائیں گے تو ظاہر ہے پھر دجال بھی آئے گا، اور دجالی فتنے بھی آئیں گے، اور ہمارے لیے پھر کونوں کردروں میں چھپنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہی بات ہے نا کہ مرنا تو ایسے بھی ہے، تو مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو اپنے وقت پر ہے، تو آپ عزت کی موت کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ آپ عزت کی زندگی کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ یہی تو وہ بات ہے، اقبال کی خودی سمجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھے، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ جاگیں گے کب؟ اور لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہمیں سونے دو، ہمیں سونے مت جگاؤ، بس ٹھیک ہے، ہم تو ہم نفس کی بندگی میں بڑے خوش ہیں، ہم ڈالروں کی بندگی میں بڑے خوش ہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹنے میں بڑے خوش ہیں، ہم اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی خدمت میں بڑے خوش ہیں۔ کوئی امت کی بات نہیں سمجھتا، کوئی دین کی بات نہیں سمجھتا۔ اسی لیے پھر اس بات کی ضرورت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس پیغمبر کو سمجھو ذرا، اس کو جان لو، اس کو پہچانو، وہ تمہارے جیسے، تمہارے انسان میں سے ہی تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، انہوں نے جو کچھ دیا تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے دیا۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بڑے حریص تھے، اور بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ آپ پر بڑے مہربان تھے، آپ تو خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان تولوا فقل حسبی اللہ، لوگ منہ موڑتے ہیں تو جو بتانے والے ہوتے ہیں، جو سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
یہی صورتحال ہے. اس صورتحال میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے رہنماؤں کی کیا ذمہ داری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.